میں پہلے جاتے کیوں کہ نہ یہ اگلی بات میں عرض کر دیا گا. حضرات توجہ کرنا، تحفہ بھیجن واسطے انسان دا زندہ ہونا کیے. سبحان اللہ. کدی آپ کسی مردے نو ویکھیا کہ اقبال نگر کوئی تحفہ خریدتا پیا ہوئے؟ کسی نے دیکھیا بھائی؟ کسی نے ویکھیا؟ کوئی میاں چنو کے اندر کسی نے ویکھیا ہے؟ کسی نے چیچا مدنی ویکھیا ہوئے؟ آپ کدی مردے نو تحفہ خریدیا نہیں ویکھیا. یعنی کہ تحفہ بھیجن واسطے سب تو اہمیت والی بات یہ ہے کہ جیڑا تحفہ بھیجن والا ہوئے اس بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے. اس بندے کا زندہ ہونا ضروری. حضرات توجہ، اور اس کو اور بڑی اہمیت والی بات کے لیے کہ جیدی طرف تحفہ بھیجا جاتا پیا ہوئے، جنہیں اگے تحفہ وصول کرنا ہوئے، اس بندے کا زندہ ہونا ہی ضروری ہے. سبحان اللہ. تسی بولے ہو، تسی زندہ رہو. آخو آمین. آمین. لیکن میں تقریر سیکھن واسطے نہیں آیا بیٹھا. تسی میرے اکثر سنتے رہتے ہو کیونکہ میں 12-14 ایل چک دے اندر امام و خطیب ہاں. اس علاقے کا ادنا جی ہے کہ میں طالب العلم ایک خطیب ہاں. تسی اکثر بلائے رکھتے ہو. میں سیکھن واسطے نہیں آیا بیٹھا. تسی میرے نال بولو، میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں والا. سبحان اللہ. محبت نال بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کسی کو شرم آتی ہے تو وہ شرم اتار دے میں سبحان اللہ آنکھ نال درجات بلند ہوتے ہیں. محبت نال سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یقیناً جیڑا سبق میں تانوں یاد کرایا سی مختصر وقت دے اندر محترم حاجی صاحب، یقیناً پوری مجلس نوں یہ سبق یاد ہو گیا ہے کہ سارے ساریاں دے ایتھے جمع ہون دا مقصد کی ہے؟ مرحوم نو تحفہ دینا. زندہ باد. اب مزہ تے آ گیا نا جی. اب 2-4 منٹ جی محنت کی تھی، مزہ آ گیا، ابھی سبق یاد ہو رہا ہے. اور خطاب ایندا نہ نہیں کہ بندہ کان تے ہاتھ رکھے تے جاوے پیا کسی نو سمجھ آوے تے بھاوے نہ آوے. اور ناتیہ کلام تسی جنہ سنے نے شاید کسی نو یاد نہ ہوئے، کسی نو جدو اٹھ کے جاؤ گے کسی کے ذہن نہ ہوئے، لیکن یہ جنیاں گلاں ہو رہی ہیں یہ تواڈے ذہن نشین رہ گیا. حضرات توجہ کرنا، بڑا خوبصورت جملہ عرض کر رہا. یعنی کہ تیرا تحفہ بھیجنے والا بندہ ہے، اس بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے. جس کی طرف تحفہ بھیجا جاتا بھی ہے اس بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ساری جماعت اہل سنت سنی حنفی بریلویاں دا یہی تے عقیدہ ہے کہ اسی دعا دا تحفہ بھیجن والے بھی زندہ ہے. جس مرحوم بچے نو دعا دا تحفہ بھیجنا ہے، جنہیں اگے تحفہ وصول کرنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اے نبی دا غلام بھی قبر کے اندر زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے لیے سبحان اللہ کے واقعے کی مجبوری ہے. سبحان اللہ. میں ایک تے نہیں آتا کہ ہر بندے نے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہر مقام پہ فکر کا بندہ آتا ہے جہاں میرے عقیدے کا بیٹھا ہے وہ کنجوسی نہ کرے. ذرا آکے سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرنا، بڑی خوبصورت بات جناب کی خدمت کے اندر گوش گزار کر رہا سی. ساری جماعت اہل سنت اہی عقیدہ ہے حضور دی غلامہ ہوئے یا حضور دا غلام ہوئے، جدو مر کے قبر دے اندر جانا ہے انہا کفن پھٹ نہیں جانا، انہیاں ہڈیاں کر نہیں جانیا. لوگوں انہیں جسم مٹی نہیں کھا جاتی بلکہ قبر دے اندر زندہ ہوتا ہے. مدینے دے تاجدار دا فرمان میرے ذہن کے اندر دستک دے رہا ہے. مسجد نبوی دا مقام سینا، مدینے دے تاجدار اپنے صحابہ کرام نو خوبصورت واز فرما رہے ہیں، خوبصورت انداز دے نال سمجھا رہے ہیں. یارو او کھڑیاں کتنا حسین کھڑیاں ہو گیا جدو مسجد نبوی دے اندر آمنہ دے لال خطاب فرما دے ہونگے تے حضور دے غلام سواد کر دے ہونگے. نبیوں دے امام فرما رہے نے، فرمایا اے میرے صحابہ، تواڈے وچوں جس غلام دا ایک بچہ فوت ہو جائے
قیامت دے دن اوہی بچہ اما ابے دے حق دے اندر سفارش کرے گا، ماں باپ دی بخشش دا سامان بن جائے گا۔ جدو مدینے دے تاجدار نے اعلان فرمایا، حضور دے غلاماں دے وچوں ایک غلام کھڑا ہو گیا، عرض کردا یا رسول اللہ میرے دو بچے فوت ہو گئے۔ نبیوں دے امام نے فرمایا اے میرے غلام تو ہی بیٹھ جا، قیامت دے دن اے تیرے دو بچے تیرے واسطے بخشش دا سامان بنیں گے، اپنی اما تے ابے دی شفاعت کر کے جنت وچ لے جان گے۔ اللہ دی عزت دی قسم، جیڑا ایک بچہ چلا جائے، جیڑے دو چلے جان، پھر او صبر کرے میرے بل ویکھنا صبر کیویں ہوندا ہے؟ جیڑا حضور فرماتے ہیں جیڑا آنکھ کام کرے تے جیڑا دل کام کرے اے اللہ ولو ہے، یعنی کہ آنکھ رو دیے انہوں روڑ دے بھی دل جتنا افسردہ ہوتا ہے، فرمایا انہوں ہوڑ دے بھی اے رب ولو ہے۔ فرمایا باقی جتنا چیزاں ہیں کسے فوت کی دے ہوتے، کسے صدمے دے ہوتے، زبان نو چلانا یا ہتھاں نو چلانا یا اپنے بال نو نوچنا یا ہائے ہائے کرنی زبان نو چلانا، انہوں کہتے نے بے صبری، انہوں کہتے نے بے صبری۔ حضور فرماتے جیڑا دل تے اکھ کام کرے اے رب ولو ہے، یعنی کہ جیڑے دو فوت ہو جان، جیڑا ایک فوت ہو جاوے وہ صبر کرے۔ میرا رب قرآن پاک دے اندر اعلان فرماتا ہے، فرمایا سبحان اللہ۔ قرآن کتنا حسین ہے، میں اقبال نگر دا مولوی پڑھاتے تو خوش ہوئے، یارو جدو صحب قرآن پڑھتا ہوئے گا پھر کی رنگ ہوڑگے کی سما ہوئے گی۔ اور توجہ کری بات دے اس سمجھان والا، میرا رب فرما دے جدو میں کسے نو تکلیف دیوا، جدو کسے دے اندے مصیبت بھیجا، اگر اللہ فرماتے قیامت دے دن میں انہوں بغیر حساب دے اجر عطا فرما دیا گا۔ سبحان اللہ، کتنا حسین بات ہے محترم حاجی صاحب۔ میں نماز پڑھا قیامت دے دن میری نماز دا وزن کر کے رب ان دے بدلے میرے اجر عطا کرے گا۔ میں زکات دیا، رب میری زکات والے عمل دا ترازو دے در وزن کر کے میرے اجر دے گا۔ میں روزہ رکھوں گا، رب ایدہ اجر دے گا۔ لیکن صبر ایسی چیز ہے، اللہ فرما دے تکلیف میں رب ولو ہوتی ہے، جدو میرے بھیجی ہوئی تکلیف دے میرا بندہ صبر چکرے، اللہ فرما دے قیامت دے دن انہوں بغیر حساب دے اجر عطا کرا گا۔ لوگوں سنو اللہ دی عزت دی قسم، ایک غور صحابی کھڑا ہویا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے 3 بچے فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تیرے 3 بچے قیامت دے دن اما ابے دی شفاعت کر کے انہاں نوں جنت دے اندر لے جان گے۔ مجلس برخاست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، نبیوں دے امام اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اکھاں وچوں اتھرو نے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں کن لا کے سنتی پیسی جیتا ایک بچہ فوت
بخشواوے گا جے دو بچے فوت ہو جان وہ اپنے اما ابے نو بخشواوے گا جے تین بچے فوت ہو جان وہ اما ابے نو بخشواوے گا لفظ آخری پڑھ لیا ایمان تازہ ہو جائے گا مومنہ بھی ماں عرض کر دیا یا رسول اللہ جیتا کوئی نہ ہوئے جیتا کوئی بچے نہ ہوئے اللہ دی عزت دی قسم میرے رب دی ون ہے کسے نو کی دیتس کسے نو کی دیتس کسے نو کچھ نہیں سی دیتا وہ مالک ہے وہ مالک الملک ہے وہ دیکھنو کوئی پوچھ نہیں سکتا سارے انہیں اپنے اختیار نے توجہ نال سننا جدو مومنہ دی ماں میں عرض کی دیا رسول اللہ جیتا کوئی نہ ہوئے اونہ کی بڑے گا قیامت دن نبیان دے امام نے فرمایا اے عائشہ چپ کر جا کیا تینوں نہیں پتا جیتا کوئی وارث نہ ہوئے اونہ وارث میں محمد آپ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ موجز آ گئے ہوتی سبحان اللہ پھر ختم پڑھئے آپ سبحان اللہ مدنی مدینے والے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ محترم حضرات یہ عقیدہ رکھ لو جرا حضور کا غلام ہوتا ہے کہ میں نابالغ بچے دے متعلق حدیث پاک سنائیے کہ جس ماں باپ نے اپنے بچے کو 10 سال 15 سال انہیں پرورش کی دیئے یعنی جتنا بچے کی عمر زیادہ ہوتی ہے اللہ کی عزت کی قسم رب دے ہاں ماں باپ واسطے اجر بھی اسی طرح بہت بلند و بالا ہوتا ہے بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے عقیدہ رکھ لو جب نو مولود بچہ قبر کے اندر زندہ ہے جنہیں ساری زندگی نماز نہیں چھڑی جنہیں روزہ نہیں چھڑیا حج زکات یہ سارے عمل کرداری ہے کہ حضور کا غلام قبر چلا جائے وہ مر کے مٹیچ مل جائے یہ سادہ عقیدہ نہیں کسی کا عید ہوتا رہے سانو اس چیز نال خرج نہیں جناب حضرت سخی سلطان بہو نے کتنا خوبصورت انداز نال عقیدہ سمجھایا فرمایا سن فریاد ہوئے پیرا دے پیرا میری عرض سنی کن ترگے جھٹ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات میرے دامن دے اندر اتنی وقت سی